چل رہا تھا۔ قساوت قلبی کی وجہ سے ان سے جو مظاہر وجود میں آ رہے تھے، بہت سارے مظاہر کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے کی آیات میں جو بات گزری تھی کہ خود یہی بنی اسرائیل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب کے آنے سے قبل خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، کیونکہ مدینہ کے اندر ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور مشرکین ان کے مقابلے میں تعداد میں زیادہ تھے۔ تو جب جھڑپیں ہوتی تھی تو مشرکین ان کے اوپر گالی باز جاتے تھے۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ آخری نبی اور آخری کتاب کی بدولت ہمیں ان لوگوں پر فتح اور جیت نصیب ہو۔ لیکن جیسے ہی آخری کتاب اور آخری رسول آ گئے اور انہوں نے پہچان بھی لیا تورات میں جو اوصاف بیان کیے گئے تھے اس کے مطابق، مگر اس کے باوجود بھی انکار کرنے لگے۔ انکار کی وجہ کیا تھی؟ حسد، کہ یہ بنو اسرائیل میں آخری نبی کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں آئے، اور کہتے تھے کہ ہمارا دل ایک پیک ہے، سیف ہے، غلط باتوں کو ہمارے دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ تمہارے دل پیک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کفر اور انکار کی وجہ سے دل اتنے سخت کر دیے گئے ہیں کہ نبی کی بات بھی اثر نہیں ہو رہی ہے اور آسمانی کتاب کا بھی اس میں اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود آگے چل کر دعویٰ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے خود سوال کرو کہ دعوے میں کتنے سچے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی، یعنی آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان لاؤ، قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، تو کہتے ہیں ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ساری کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، باقی اور کسی کتاب پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل نبی ہے اور آخری نبی ہے، اور تورات آخری کتاب ہے، اس لیے وہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ انجیل کو مانتے ہیں، نہ آخری نبی کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا تو تورات پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، ارے یہ قرآن بھی تو تصدیق کر رہی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ تو ایک ہی چشمے سے یہ نہریں پھوٹی ہیں، چاہے قرآن آیا ہو کہ تورات آئی ہو کہ انجیل آئی ہو، سب ایک ہی چشمے سے نکلنے والی نہریں ہیں۔ تو تورات کو مان رہے ہیں اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تورات پر ہمارا ایمان ہے، تو تورات پر تم ایمان لائے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں سے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ کیا تورات میں تم کو اس کا حکم دیا گیا تھا کہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرو؟ حالانکہ ان کو نبی تم بھی تو مانتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ تو یہ تورات پر تمہارا کیسا ایمان ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے بھی نبی کو قتل کرتے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تورات پر تمہارا ایمان ہے تو موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو سامری نے بچڑا بنایا، تو پھر اس کی پرستش میں کیوں مشغول ہو گئے تھے؟ تمہیں تو تورات کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ کیسا انتظار ہے کہ تورات لینے موسیٰ گئے اور تم بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اپنے ہاتھوں سے ظلم کر رہے تھے، پھر تورات پر ایمان کیسا ہے تمہارا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر کے آئے تو تم نے کیا کہا؟ ہو سکتا ہے موسیٰ 40 دن میں تم نے خود ہاتھ سے کتاب لکھ دی ہو، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو تورات لے کر کے آئے، دعویٰ بھی کر رہے تورات پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر اس کے احکام کے ماننے سے انکار کیوں کر دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر پہاڑ لٹکانا پڑا کہ مانتے ہیں یا نہیں؟ قالوا سمیعنا وعصینا، زبان سے ہاں کہا مگر دل میں نہ تھا۔ تو یہ کیسا ایمان ہے؟ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، تو یہ تورات پر تمہارا ایمان کا دعویٰ بالکل لچر پوچ ہے۔ کیسا دعویٰ ہے کہ ہم 3 سوال کر رہے ہیں، انبیاء کو ہاتھ سے قتل کر رہے، تورات کا حکم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے جا رہے ہیں تو بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئے، تورات لے کر کے آئے تو ماننے سے انکار کر دیا، پہاڑ لٹکایا گیا تو مجبوراً کچھ احکام مانے اور پھر بعد میں اس سے بھی پھر گئے۔ تو کیسا تمہارا تورات پر ایمان ہے؟ تو قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے،
اور تورات پر ایمان ہے تو ایمان کی حقیقت یہ ہے. لیکن دعوے تو بہت بڑے بڑے دعوے ہوتے تھے. دیکھیں دنیا کے اندر ہم عیش کر رہے ہیں, آخرت میں اللہ کے پاس بھی صرف بنو اسرائیل کو ہی مزے لٹنے ہیں. جنت کسی اور کو ملنے والی نہیں ہے, نہ مسلمان کو ملے گی, نہ عیسائی کو ملے گی, نہ ہندو کو ملے گی. صرف بنی اسرائیل اور یہودی ہی اس کے حقدار ہیں. کیوں؟ نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم اللہ کے لاڈلے اور اس کے محبوب ہیں. جب اللہ کے بیٹے ہیں تو باپ بیٹے کو سزا کاہے کو دے گا؟ تو جنت کے حقدار ہم ہیں. اس سے پہلے بھی اس کا یہ دعویٰ گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی ذرا ان سے پوچھئے, ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصہ من دون الناس, سارے لوگوں کو چھوڑ کر دار آخرت یعنی جنت تمہارے باپ کی جاگیر ہے. فتمنوا الموت, ریزرویشن کرا لو ذرا, موت اس کی دعا کرو, کیونکہ موت کے ذریعے ہی تو آپ جنت تک پہنچیں گے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت ہی وہ پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے. تو اللہ کے وہاں اگر جنت تمہارے باپ کی جاگیر ہے تو موت کے ذریعے ہی وہاں ریزرویشن ہو سکتا ہے. تمنا کرو موت کی, ہاتھ اٹھا کر دعا کرو اللہ جی موت دے دے تاکہ جنت میں بہت جلدی پہنچ جائے. ان کنتم صادقین, اگر اپنی اس بات میں سچے ہیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں. کیا لچھن کھلائے ہیں پوری زندگی میں, کتنے لوگوں کو پریشان کیا ہے, کیا کیا کرتوت ہیں. ان کرتوت کی بنا پر کبھی بھی ایک لمحے کے لیے موت کی تمنا نہیں کر سکتے. واللہ علیم بالظالمین, یہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ ظالمین کو سب کچھ جان رہا ہے, مگر زبان سے ایسے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کرتوت ایسے ہیں کہ موت کا لفظ زبان سے نکل ہی نہیں سکتا. بلکہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ایک یہودی کو زندگی کا اتنا حریص پائیں گے جتنا مشرک بھی اپنی زندگی کے بارے میں حریص نہیں ہوگا. مشرکیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ آخرت کو نہیں مانتے, وہ تو آواگمن کا عقیدہ رکھتے ہیں. پہلی زندگی کے اندر جیسے کرم ہوں گے, جب نیا جنم ملے گا تو وہ کرموں کے حساب سے جنم ملے گا. ان کے وہاں آواگمن کا عقیدہ ہے. وہ آخرت کو تو مانتے نہیں, آخرت کو نہیں مانتے, اس کے باوجود بھی وہ لمبی زندگی کی تمنا نہیں کرتے جتنی یہودی لمبی زندگی کی تمنا کرتے ہیں. اب یہودیوں کو مشرکین کے مقابلے میں بھی زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال کی کم سے کم زندگی ملے, 60-70 سال نہیں, 1000 سال کی. اور دعویٰ کر رہے ایک جنت ہماری جاگیر ہے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر, 1000 سال یا اس سے زیادہ کی اگر عمر مل جائے تو کیا یہ عمر جہنم کے عذاب سے تم کو بچا سکے گی؟ ہرگز نہیں. واللہ بصیر بما یعملون, اللہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے. تو ایک دعویٰ کیا تورات پر ہمارا ایمان ہے, حقیقت واضح ہو گئی ایمان کیسا ہے. دوسرا دعویٰ کیا کہ آخرت میں جنت میں مزے صرف ہم ہی کو لوٹنے ہیں تو موت کا دعویٰ, موت کی دعا کر کے بتاؤ. یہ حقیقت بھی سب کے سامنے آ گئی. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ لندن میں جس مسجد میں میرا قیام ہوتا تھا رمضان میں, وہاں اس پورے محلے میں آدھے سے زیادہ یہودی رہتے تھے اور مسلمانوں سے ملے جلے رہتے تھے. تو وہاں کے مسلمان کہتے تھے کہ موت کا لفظ سننے سے بھی وہ ڈرتے ہیں, سہم جاتے ہیں. یہ تو آج ان کا سپورٹ ہے جس کی وجہ سے یہ فلسطینیوں کو اور پوری دنیا کو پریشان کر رہے ہیں. بس وہاں کا سپورٹ ہٹ جائے تو ان سے زیادہ بزدل اور کوئی قوم دنیا کے اندر نہیں ہے. کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبی. عبداللہ بن سوریہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اچھا بتاؤ آپ کے پاس وحی لے کر کون آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں. کہا جبرائیل کے بجائے اگر میکائیل لے کر کے آتے تو ہم قرآن پر ایمان لاتے, کیونکہ میکائیل ان سے ہماری دوستی ہے, بارش برساتے ہیں, غلہ اس سے اگتا ہے, روزی لے کر کے آتے ہیں, تو کام ان کے بہت اچھے ہیں, تو ہماری ان سے دوستی ہے. تو جبرائیل کے بجائے اگر وہ وحی لے کر آتے تو ہم مان لیتے. رہی بات جبرائیل کی, تو جبرائیل نے ہمارے باپ داداؤں کو خدا کی قسم بہت مارا ہے. عذاب ہی لے کر آئیں گے وہ آسمان سے, اس لیے ہماری ان سے دشمنی ہے. اس میں بہتر ہوتا کہ میکائیل وحی لے کر آتے, جبرائیل وحی لے کر نہ آتے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں وہ شخص جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو آپ کے دل پر جو اتارا ہے
وہ اللہ کے حکم سے اترے ہیں. بھئی فرشتہ تو معمول ہے، اس کو عذاب کا حکم دیا جائے تو عذاب لے کر اترے گا، وحی کا حکم دیا جائے تو وحی لے کر اترے گا، روزی کا حکم ہو تو روزی لے کر اترے گا. تو اس میں وہ کون سا مستقل بھی ذات ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے حکم پر معمور ہے. مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، وہ وحی جو لے کر کے آتے ہیں وہ اس کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، اور ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے ایمان والوں کے لیے. آگے ایک اصول بیان کر دیا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. دعویٰ کر رہا ہے کہ میکائیل سے دوستی ہے اور جبرائیل سے دشمنی ہے. بھلا ایک انسان سے یہ کہا جائے دیکھو میں تم سے تو محبت کرتا ہوں مگر تمہارے باپ سے سخت نفرت ہے، کیا ہوگا؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو جبرائیل سے دشمنی ہے اس کو میکائیل سے بھی دشمنی ہے. ایک خاندان کے ایک فرد سے دشمنی اور اسی خاندان کے دوسرے فرد سے دوستی، یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ سب ایک ہی قسم کے لوگ ہیں. اگر جبرائیل سے دشمنی ہے تو میکائیل سے بھی دشمنی اور اللہ سے بھی دشمنی ہو گئی. من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ ایسے کافروں کا بھی دشمن ہے. یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیات اتاری ہیں، اس کا انکار صرف فاسق لوگ ہی کر سکتے ہیں. اور بھی چند باتیں بنی اسرائیل کی باقی ہیں. آیات نمبر 123 تک ان کا تذکرہ ہے، وہاں تک انشاءاللہ آسانی سے پہنچیں.